صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: حدثنا خلف بن الوليد قال حدثنا إسرائيل عن نبي إسحاق عن نبي ميسرة عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال: لما نزل تحريم الخمر قال: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ ان آیات پر اپنی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی جس میں تحریم خمر کی طرف اشارہ ہے تو حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا مانگی: اللہم بین لنا فی الخمر بیانا شافیا، کہ یا اللہ شراب کے بارے میں واضح بیان نازل فرما. فنزلت هذه الآية التي في البقرة: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير. فدعي عمر فقرئت عليه. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ آیت نازل ہوئی تو بلایا گیا اور ان پہ یہ آیت مبارک جو ہے پڑھی گئی. وقال: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. انہوں نے پھر دعا کی کہ یا اللہ شراب کے بارے میں واضح بیان نازل فرما، چونکہ اس میں تو ایک اشارہ ہے، حکم تحریم کا قطعی نہیں. فنزلت الآیت التي في النساء، پھر وہ آیت نازل ہوئی جو سورۃ النساء کے اندر ہے: یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى. وکان منادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اقام الصلاة نادى ألا يقربن الصلاة سكران. فدعي عمر فقرئت عليه فقال: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. اب سورۃ النساء کی آیت نازل ہوئی جس میں اللہ نے حکم دیا کہ نماز کے قریب نہ جاؤ نشے کی حالت میں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ بھی آیت پڑھی گئی. انہوں نے دعا کی کہ اللہ اس سے بھی زیادہ واضح بیان نازل فرما. فنزلت الآیت التي في المائدہ. اب پھر سورۃ المائدہ کی آخری آیت نازل ہوئی جس میں حرام ہونے کی وضاحت آ گئی کہ شراب کلیتاً حرام ہے اور میسر جوا جو ہے وہ بھی حرام ہے. فدعي عمر فقرئت عليه فلما بلغ انتم منتهون. کیونکہ وہ آیت نازل ہوئی: یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم من ذكر الله وعن الصلاة فهل انتم منتهون. جب حضرت عمر نے یہ سنا تو کہا: انتہینا کہ یا اللہ اب ہم رک گئے، ہٹ گئے ہمیشہ کے لیے شراب سے. فنزلت الآیت وهكذا رواه ابو داود والترمذی والنسائی من طرق النسائیل النبی اسحاق وقضى رواه ابن ابی حاتم وابن مردوی من طریق الثوری النبی اسحاق النبی میسر اسمه عمرو بن شرحبیل الحمدانی الکوفی عن عمر وليس له عنه سوا لكن قد قال ابو زرعة لم يسمع منه والله اعلم. وقال علي بن المديني هذا اسناد صالح صحيح وصححه الترمذي وزاد ابن ابي حاتم بعد قوله انتهينا انها تذهب المال وتذهب العقل. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ شراب ایسی بری بلا ہے کہ یہ عقل کو بھی مٹا دیتی ہے اور دولت کو بھی تباہ کر دینے والی چیز ہے. وسیاتی هذا الحديث ايضا ما رواه احمد من طريق ابي هريره رضي الله تعالى عنه ايضا عند قوله تعالى في سورة المائدة
انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. الآیہ فقوله تعالی یسألونک عن الخمر والمیسر. اما الخمر فكما قال امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ انه كل ما خامر العقل كما سيأتي بيانه في سورة المائدہ وقضى الميسر وهو القمار. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے سوال کیا جاتا ہے خمر کے بارے میں. اب خمر کی تعریف کیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ الخمر ما خامر العقل. خمر اس کو کہتی ہیں، شراب اس کو کہتی ہیں کہ جو عقل کو ڈھانپ لیتی ہے، زائل کر دیتی ہے، وہ خمر ہے. اب اس کی جتنی بھی اقسام ہیں وہ سب کی سب جو ہے حرام ہو گئی. اس لیے کہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ قرآن مقدس جو ہے اس کے اندر احکام جو ہیں وہ آتے ہیں تو ان کے اندر یعنی بالکل ایسا سمجھ لیں کہ کلی طور پر اشارات ہوتے ہیں، کیونکہ قرآن نے خود فرمایا اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ. اللہ نے فرمایا کہ ہم نے جو قرآن اتارا ہے وہ ایسی کتاب ہے متشابہا ای یشبہ بعضہ بعضا، جو ایک دوسرے کے مشابہ ہے. متشابہ علیحدہ چیز ہے، مشابہ علیحدہ چیز ہے. ایک تو قرآن میں آیات ہیں محکمات اور ایک ہے متشابہات. اور یہ لفظ جو ہے یہاں وہ مراد نہیں ہے متشابہات کا، یہاں مراد ہے یشبہ بعضہ بعضا ای یقوی بعضہ بعضا. ایک جگہ اللہ قرآن میں جو حکم فرماتی ہیں تو دوسری جگہ پھر اس کے مطابق، جیسے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے، آپ کئی صورتوں میں پڑھیں تو ایک دوسرے کی وہ تائید اور تقویت کا باعث ہوتا ہے. اور فرمایا کہ ہم نے جو قرآن اتارا مثانیہ یا تو مثنا سے ہے یا مثنا سے ہے. کیا معنی ہے؟ یعنی جس میں تکرار ہے. تکرار کا کیا معنی کہ وعد بھی ہے وعید بھی ہے. اللہ نے قرآن میں مجمل بھی ہے، مفصل بھی ہے، خاص بھی ہے، عام بھی ہے، امر بھی ہے، نہی بھی ہے. جنت کا ذکر ہے تو جہنم کا ذکر ہے، ملائکہ کا ذکر ہے تو شیاطین کا ذکر ہے. تو ہر چیز میں اللہ نے یعنی متضاد دونوں چیزیں بیان کی. تو قرآن میں کبھی کبھی اجمال ہوتا ہے اور دوسری جگہ تفصیل ہوتی ہے، اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ قرآن میں ایک قاعدہ کلیہ بیان کر دیا جاتا ہے اور اس کی تفصیل جو ہے وہ میرے آقا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتی ہیں. اب قرآن پاک نے لفظ خمر اور اس کے بعد آ گیا حرمت کا حکم، لیکن اب خمر کی تعریف جو ہے اور اس کی وضاحت اور تفصیل جو ہے وہ علی لسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم. حضور پاک نے فرمایا کل مسکر حرام، ہر نشہ آور چیز جو ہے وہ حرام ہے. تو اب اس میں کوئی بہانہ نہیں چل سکتا کہ یہ شراب فلاں سے بنی ہے اور یہ فلاں سے بنی ہے. جو بھی نشہ آور چیز ہے وہ حرام ہے. قصہ ختم ہو گیا. اب اسی طریقے سے الخمر ما خابر العقل، جو عقل کو زائل کرنے والی ہو. اب اس کے بعد بحث آتی تھی کہ بھئی چلو اتنی مقدار نہ پی جائے جو عقل کو ضائع کرتی ہے، تھوڑی پی لے آدمی معمولی سی، یعنی بطور اپنے فائدے کے یا بطور قوت کے یا بطور ہضم کے. تو اس کی بھی وضاحت آ گئی کہ قلیلہ و کثیرہ سواء، جو چیز حرام ہے اس کا تھوڑا بھی حرام ہے اور اس کا زیادہ بھی حرام ہے. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی آدمی یہ بحث کرے کہ پیشاب کا گلاس تو حرام ہے لیکن قطرہ حرام نہیں. جب حرام ہے تو حرام ہے، ایک قطرہ بھی حرام ہے اور ایک گلاس بھی حرام ہے اور ایک لیٹر بھی حرام ہے اور ایک گیلن بھی حرام ہے. تو اس لیے شراب کی جتنی قسمیں ہیں سب حرام ہیں. اب البتہ ایک بحث باقی رہ جاتی ہے کہ جو دواؤں میں بعض الکحل کا استعمال ہوتا ہے اس میں علماء نے اتنا گنجائش لکھی ہے کہ اگر کوئی طبیب مسلم یعنی مسلمان ڈاکٹر وہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ اس مرض میں اس کے علاوہ اور متبادل کوئی دوا نہیں ہے تو بطور مجبوری مرض میں اتنی مقدار استعمال کرنی جائز ہوگی. لیکن اگر مجبوری نہ ہو اور متبادل دوا مل رہی ہو تو پھر اس کا استعمال کرنا حرام ہے، وہ بیماری میں بھی. اور بلکہ ایک حدیث مبارک میں وضاحت بھی آتی ہے، میرے آقا سرکار نے فرما دیا کہ اللہ نے حرام میں شفا ہی نہیں رکھی. حرام میں کیا شفا ہوگی؟ شفا تو حلال میں ہوتی ہے.
اچھا اب کوئی آدمی یہ کہے کہ جی پھر یہ حرام دوائیں سے فائدہ تو ہوتا ہے، تو وہ سارا تو حرام نہیں ہوتا نا، اس میں بعض حلال چیزیں بھی تو ہوتی ہیں۔ تو اصل بات یہ ہے کہ ایسی ادویہ سے بچنا چاہیے جس میں الکوہل ہے یا شراب ہے یا اس کی کوئی قسم ہے، کیونکہ یہ تمام چیزیں جو ہیں پھر لوگوں کو اسی عادت کا شکار بنا دیتی ہیں۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا بعض ملکوں میں بعض انگریزی دوائیں جو ہیں بطور نشے کے فروخت ہوتی ہیں، چونکہ ان میں وہ الکوہل کی مقدار زیادہ ہوتی ہے۔ تو ایسی دواؤں سے بہرحال اجتناب جو ہے وہ ضروری ہے، الا حالت اضطرار میں اگر کوئی متبادل حل موجود نہ ہو۔ اور میسر کا معنی ہے جوا۔ قولہ تعالیٰ قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، اللہ نے فرمایا اس میں بہت بڑا گناہ ہے، اما اسم ما فہو فی الدین، یعنی دین کے اعتبار سے بہت بڑا گناہ ہے۔ منافع تو دنیاوی ہے اور دنیاوی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ اما المنافع ودنیویۃ من نیس ان فیہا نفع البدن وتحظیم الطعام واخراج الفضلات تجہیز بعض الاذہان ولذۃ الشدۃ المطربۃ التي فیہا کما قال حسان بن ثابت فی جاہلیتہ ونشربا فتترکنا ملوکا واسدا لا ينحنحن اللقاء۔ اب جناب فرماتی ہیں کہ دنیاوی منافع اس میں ہوتے ہیں، بعض بدن کو نفع پہنچاتی ہے، قوت ہاضمہ کو فائدہ دیتی ہے، فضلات فاسدہ کے اخراج کا ذریعہ بنتی ہے، بعض آدمی کے ذہن کو تیز کر دیتی ہے، جیسے کہ حسان ابن ثابت جو شاعر ہیں میرے آقا کے رضی اللہ تعالی عنہ، یہ زمانہ جاہلیت میں یعنی ابھی اسلام نہیں لائے، تو اس وقت انہوں نے کہا کہ ہم تو اس لیے پیتے ہیں کہ یہ ہمیں بادشاہ بنا دیتی ہے، اور اس لیے پیتے ہیں کہ ہمیں شیر بنا دیتی ہے، پر ہم کسی سے لڑنے میں نہیں گھبراتے ہیں، تو اس میں ہمیں بہادری اور قوت ملتی ہے۔ یہ دنیاوی فائدے تھے۔ وَقَضَى بَيْعُهَا وَالْانْتِفَاعُ بِثَمَنِهَا، یا بیچنا اور نفع کمانا۔ وَمَا كَانَ يُكْمِشُ بَعْضٌ مِّنَ الْمَيْسَرِ يَنْفِقُ عَلَىٰ نَفْسِهِ أَوْ إِيَالِهِ، اور اسی طرح جیسے جوئے میں کسی پیسے کا حاصل ہو جانا۔ وَلَكِنْ هَٰذِهِ الْمَصَالِحُ لَا تُوَازِي مُضِرَّتُهُ وَمُفْسِدَتُهُ رَاجِحَةٌ لِتَعَلُّقِهَا بِالْعَقْلِ وَالدِّينِ، لیکن یہ معمولی فائدے جو دنیاوی ہیں یہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے جو مضرت ہے دین کے اندر، کیونکہ عقل بھی ضائع اور انسان کی انسانیت بھی ختم ہو جانے والی ہے۔ وَلِهَٰذَا قَالَ تَعَالَىٰ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا وَلِهَٰذَا كَانَتْ هَٰذِهِ الْآيَةُ مُمَهَّدَةٌ لِتَحْرِيمِ الْخَمْرِ عَلَى الْبَتَاتِ، تو یہ آیت ایک تمہید تھی شراب کو حرام کرنے کی۔ وَلَمْ تَكُن مُصَرَّحَةً، یہ صریح نہیں تھی حرمت کے اندر۔ وَلِهَٰذَا قَالَ عُمَرُ رضی اللہ تعالی عنہ لما قرئت علیہ اللهم بین لنا فی الخمر بیان شافعا، کہ یا اللہ واضح حتی نزل التصریح بتحریمہما، اللہ نے پھر وضاحت فرما دی کہ جوا بھی حرام شراب بھی حرام، واضح آیت آ گئی۔ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام، اور دیکھیں کتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ شراب اور جوا اور بت پرستی اور بتوں پر تیروں کا تقسیم کرنا جو ہے سب برابر کے پلید اور ناپاک ہیں اور گناہ ہیں، اور یہ عمل شیطان ہے، اس سے بچو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ انما یرید الشیطان لیوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان میں دشمنی پیدا کر دے، لڑائیاں پیدا کر دے، ویصدکم من ذکر اللہ، اور تمہیں اللہ کے ذکر سے منع کرنے والا بنا دے، وعن الصلاۃ، نماز سے بھی روکنے والا، وَلَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کیا تم اس کو چھوڑنے والے ہو؟ وَسِيَاقُ الْكَلَامُ عَلَىٰ ذَلِكَ فِي سُورَةِ الْمَائِدَةِ إِن شَاءَ اللَّهُ تَعَالَىٰ وَبِهِ السِّقَاءُ۔ قال ابن عمر الشعبي ومجاهد وقتادة والربيع بن أنس وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم إن هذه أول آية نزلت الخمر يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير، یہ پہلی آیت۔ ثم نزلت الآية التي في سورة النساء، دوسری آیت سورة النساء۔ ثم نزلت الآية التي في المائدة فحرمت الخمر، آخری آیت اتری سورة المائدہ کی، اور شراب ہمیشہ کے لیے حرام ہو گیا۔ وقوله تبارك وتعالى ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو قل من النسب والرفع وكلاهما حسن متجه قريب، بعد نے پڑھا قل العفو نصب کے ساتھ، اور بعد نے پڑھا قل العفو رفع کے ساتھ، دونوں قراتیں جائز ہیں۔ قال ابن ابي حاتم حدثنا ابي قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابان قال حدثنا يحيى انه بلغه ان معاذ بن جبل وسال بذات يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لنا ارقاء
وَعَلِينَ مِنْ أَمْوَالِنَا فَأَنزَلَ اللَّهُ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ۔ انہوں نے سوال کیا کہ ہمارے پاس کچھ ایسے لوگ ہیں، خادم ہیں، ان پر ہم کیا خرچ کریں؟ تو یہ آیت اتری۔ قال الحكم المقسم من بعض يسرون ماذا ينفقون كل فقال ما يفضل عن اهلك، جو تیرے اہل سے، خاندان سے، پہلے اپنے اوپر خرچ کرو، اپنے بچوں پہ خرچ کرو، اپنے اخراجات سے زائد چیز ہے تو اس میں سے خیرات کرو۔ اگر یہ نہیں ہے کہ اپنے گھر والے بھوکے بیٹھے رہیں اور تم خیرات کر دو، لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ یہ فرق ہوتا ہے کہ جیسے سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب میرے آقا نے چندے کے بارے میں ارشاد فرمایا غزوہ تبوک کے موقع پہ، تو سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ نے سارا گھر میں جو کچھ بھی تھا سب اٹھا کے حضور کی دربار میں پیش کر دیا۔ تو حضور نے پوچھا کہ ابی بکر کیا لائے ہو؟ انہوں نے کہا حضور اللہ کا نام چھوڑا ہے، باقی جو کچھ گھر میں تھا وہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ تو حضرت ابو بکر کا سارا مال حضور نے قبول فرما لیا۔ اور ایک صحابی آیا تو اس نے اتنا ایک ڈلہ سونے کا حضور کی خدمت میں پیش کیا، چھوٹے انڈے کے برابر تھا وہ، تو حضور پاک نے غصے میں لے کے پھینکا۔ صحابی کہتے ہیں کہ اگر وہ اس شخص کو لگ جاتا تو اس کا سر پھٹ جاتا، اس کے سر کو زخم ہو جاتا۔ حضرت لے جاؤ، میں نہیں قبول کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا تو وجہ کیا تھی کہ ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان کے اس اعلیٰ مرتبے پہ پہنچے ہوئے تھے کہ سب کچھ لٹانے کے بعد بھی رب پہ راضی تھا، اور یہ آدمی خیرات کر کے بعد میں لوگوں سے بھیک مانگتا رہتا، تو اس لیے حضور نے یہاں قبول نہیں کیا، وہاں سارا مال قبول کر لیا۔ حضرت عمر نے نصف مال دیا، حضور نے قبول فرما لیا۔ حضرت جابر نے کہا حضور میں سارا مال خرچ کرنا چاہتا ہوں، آپ نے فرمایا نہیں وصیت نہ کرو۔ اس نے کہا حضور النصف، آدھا مال وصیت کر دوں خیرات کے لیے، آپ نے فرمایا نہیں آدھا بھی نہ کرو۔ اس نے کہا حضور الثلث، میں تیسرا حصہ مال کا اللہ کے راستے میں نیت کر کے خیرات کر دوں۔ آپ نے فرمایا الثلث والثلث کثیر، کہ تیسرے حصے کی تمہیں اجازت تو ہے لیکن یہ بھی زیادہ ہے۔ تو اس لیے علماء فرماتی ہیں کہ اگر آدمی خرچ کرے سب سے پہلے ولی نفس کا علیہ کا حق کن، اپنی ذات کا حق ادا کرو، ولی اہل کا علیہ کا حق کن، اپنے بیوی بچوں کے اخراجات کا حق ادا کرو۔ ان تمام چیزوں سے بچنے کے بعد بھی جو تمہیں ملے، تو حضور نے فرمایا اپنے بچوں کو غنی چھوڑ جاؤ، یہ نہیں کہ تم مر جاؤ تو تمہاری اولاد لوگوں سے بھیک مانگتی پھرے۔ اپنے بچوں انتترکہم عائلۃ یتکففون الناس، آپ نے فرمایا کہ تم ان کو غریب بنا کے چھوڑ دو کہ جی ہم نے تو سب لٹا دیا، خیرات کر دیا، یہ اسلام اجازت نہیں دیتا۔ اگر کرنا ہے تو پھر چوتھے حصے میں خیرات کریں، اس سے زیادہ کا نہ کریں۔ تو اس لیے وجہ ہے کہ اسلام سب کے حقوق ان کو پہنچانا چاہتا ہے۔ یہ بھی سخاوت نہیں ہوتی کہ آدمی خیرات کر دے اور پھر خود بھوکا بیٹھا رہے، یا تمہارے اوپر قرضہ ہے قرضہ ادا نہ کرو اور خیرات کرتے پھرو، تو یہ کوئی عبادت نہیں ہوتی۔ عبادت وہ ہے جو اللہ کے عین حکم کے مطابق ہو۔ اب جیسے دیکھو نا جی کہ بعض آدمی مثلا اب رمضان المبارک کا مہینہ آ گیا، ماشاء اللہ، اللہ منظور و مقبول فرمائے، اب جناب عمرے پہ زور لگائیں گے اور بڑا طواف پہ بھی زور لگائیں گے لیکن فرض نماز نہیں پڑھیں گے، تو ایسی نفل کا کیا فائدہ کہ ساری رات آدمی عمرہ کرتا رہے اور فجر کی نماز جماعت سے نہ پڑھے، تو ڈھیلے کا فائدہ بھی نہیں۔ اس سے زیادہ فائدہ ہے کہ رات کو تراویح پڑھ کے لیٹ جائے، آرام کرے اور صبح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے۔ اصل میں سب سے پہلے فرائض اللہ ہیں۔ ہمارے جتنے ملک ہیں نا جی، اللہ ہم سب کو ہدایت دے دے، تو وہاں مشکلات یہ ہیں کہ ہمارے ہاں نفل عبادت پہ بڑا زور ہوتا ہے لیکن فرائض کا خیال نہیں کیا جاتا۔ ہمارے ہاں یہ ہے کہ مسجد کا بڑا احترام ہے، اور جوتا ہم جناب کم از کم مسجد سے 1 کلومیٹر دور اتاریں گے کہ مسجد کی بے ادبی نہ ہو جائے، لیکن نماز نہیں پڑھیں گے۔ اذان ہو رہی ہو تو ہم بات نہیں کریں گے، کھڑے ہو جائیں گے لیکن فرض نماز نہیں پڑھیں گے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ بڑی بدقسمتی ہے ہماری۔ اور عرب لوگ کیوں کامیاب ہیں؟ اس لیے یہ کامیاب ہیں کہ سب سے پہلے ان کا عقیدہ پہاڑ کی طرح ہے۔ ہمارا کوئی بڑے سے بڑے پکے عقیدے والا بندہ بھی ہو نا، آدھا ڈھیلا ہوتا ہے وہ۔ ہمارا یعنی وہ سب سے بڑا مضبوط عقیدے والے جو لوگ ہیں نا، وہ بھی ماشاءاللہ 50% ڈھیلے ہوتے ہیں۔ وہ بھی ماشاءاللہ ختم شریف کروا لیتے ہیں اور کل شریف کروا لیتے ہیں، اسی طرح کبھی کبھی خیرات شریف کے نام پہ خیرات شریف بھی کروا لیتے ہیں، کبھی اپنے بزرگوں کا یوم مبارک بھی منا لیتے ہیں،
کبھی اپنے بزرگوں کی یوم ولادت یوم وفات شریف بھی منا لیتی ہیں، یعنی آدھے اللہ کی رحمت سے بدعت میں وہ بھی گرے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے۔ بھئی اگر یہ بزرگوں کے یوم منانے تھے تو پھر 1,24,000 صحابہ کا مناؤ، انہوں نے کیا گناہ کیا ہے؟ یعنی آپ ساری دنیا کے اولیاء اکٹھے کریں تو ایک صحابی کے برابر ہو سکتے ہیں؟ پہلے تو ہم 1,24,000 صحابہ کے ڈے منائیں، زندہ رہ گئے تو پھر بزرگوں کا نمبر بھی آ جائے گا انشاءاللہ۔ 1,24,000 دن کی طرح مدت جوڑ لیں۔ اچھا اگر پھر صحابہ کے منائیں تو 1,24,000 نبی جو اللہ نے بھیجا ہے انہوں نے کیا کیا ہے؟ تو ان کے نام پر کیوں نہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع کریں، یوم آدم، یوم نوح، یوم ادریس، یوم ابراہیم، یوم اسماعیل، یوم موسیٰ، اور شروع کرتے ہیں ماشاءاللہ انشاءاللہ عمر بھی ختم اور ڈے باقی۔ تو یہ اصل میں سب ہمارے ہاں رسومات ہیں، بدعات ہیں، اور چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ بڑا خیال ہے۔ اب رمضان شریف آئے گا نا، بعض لوگ نمک سے افطار کریں، نمک رکھ لیتے ہیں جی، کیا ہے جی سنت ادا ہو رہی، وہ تم نے 10 لاکھ رشوت کھائی ہوئی ہے، نمک سے افطار کر کے سنت ادا کر رہے ہو۔ عجیب سنت ہے تمہاری، لاکھوں روپے غریبوں کے کھانے کے بعد تم اب سنت ادا کرنے کے لیے نمک یاد آ گئی ہے تمہیں، اور 28 کھانے لگے ہوئے ہیں جو ابھی بعد میں تم کھاؤ گے۔ پہلے جناب صرف نمک چاٹ رہے ہیں جی، سنت ہے جی، حضور نمک سے کہیں بھی نہیں ہے کہ حضور نے نمک سے افطار کیا ہو، بالکل کسی حدیث مبارک میں نہیں۔ بلکہ حضور پاک نے فرمایا کہ سب سے افضل افطار جو ہے وہ تازہ کھجور ملے تو اس کے ساتھ کیا جائے۔ حضور پاک نے تو کھجور کو ترجیح دی، اور وہ بھی رطب۔ اگر رطب نہ ملے، تازہ نہ ملے تو پھر سوکھی کھجور بھی مل جائے تو سبحان اللہ۔ تو سنت یہ ہے کہ افطار کسی میٹھے چیز پہ کیا جائے۔ یہ ہمارے لوگوں نے مسئلے بنائے ہوئے ہیں، 10 دن نمک سے افطار کریں گے، 10 دن جناب میٹھے سے افطار کریں گے، اور 10 دن صرف پانی سے افطار کریں گے۔ سب جھوٹ ہے، خلاف سنت ہے، اور بلا وجہ تم کس کو دھوکہ دے رہے ہو؟ اللہ میاں کو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو دکھانا چاہتے ہو کہ میں بڑا سنت کا پابند ہوں، نمک چاٹ رہا ہوں۔ نمک چاٹنے سے تمہارا بلڈ پریشر اور بڑھے گا، غریبوں کے ظلم کرو گے، اور کیا ہو جائے گا تمہیں؟ کیا فرق کیا پڑے گا ایسی سنت؟ اصل بات یہ ہے کہ جو فرض نہ پڑھے تو سنت کا کیا مطلب؟ اور سنت پہ عمل نہیں کر رہا تو پھر نفل کا کیا معنی؟ صلاۃ تسبیح کا 1400 آدمی مسئلہ پوچھے گا کہ جی صلاۃ تسبیح کیسے پڑھی جاتی ہے؟ ایک رکعت میں ہم نے سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اکبر کتنے دفعہ پڑھنا ہے، رکوع میں کتنا پڑھنا ہے، سجود میں کتنا پڑھنا ہے، رکوع بین السجدتین کتنا پڑھنا ہے؟ بھئی تم فرض بھی پڑھتے ہو، پہلے یہ تو مسئلہ بتاؤ کہ تم نے پابندی کے ساتھ فرائض پابندی کی ہوئی ہے۔ اب جناب روزے عاشوراء کا روزہ ضرور رکھیں گے ماشاءاللہ، اور عقیدہ کیا ہے کہ عاشوراء کا روزہ شاید حضرت حسین کی شہادت کی وجہ سے ہے، اور یہ کتنی بڑی جہالت ہے۔ عاشوراء کا روزہ تو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے ہے کہ یوم عاشوراء میں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی، فرعون کو غرق کیا، فصام موسیٰ علیہ السلام شکرا للہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے شکر میں وہ روزہ رکھا۔ اس وقت تو ابھی میرے مدنی پاک بھی پیدا نہیں ہوئے تھے، چل جائے کہ حضرت حسین کا روزہ وہ ہو جائے۔ تو یہ ساری ایسی باتیں ہیں، ہمارے رواج بن گئے ہیں، اور اللہ پاک سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں ہدایت دے، اور اللہ ہمیں صحیح دین اور صحیح عقیدہ اور صحیح عمل نصیب فرما دے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمتیں نصیب فرما دے۔ ابھی دیکھیں نا انشاءاللہ دعا کریں بارش اللہ کرے رحمت کیا جائے، سب پر نالے کے نیچے چلے جائیں گے، یعنی باقی پانی جو حرم میں گرتا ہے اس میں برکت نہیں ہوتی؟ نہیں، آخر مجھے آپ سمجھائیں کہ اللہ کا آسمان سے پانی، اللہ فرماتے ہیں نزلنا من السماء ماء مبارکا، پانی برکت والا رحمت والا، اور پھر جب اللہ کے ہم حرم میں ہیں، اچھا کعبہ شریف کا پانی جناب ان کے اوپر آ جائے گا تو یہ بخشے جائیں گے قیامت تک، پھر نہ نماز کی ضرورت ہے نہ روزے کی، کیوں؟ بس پانی آ گیا ماشاءاللہ، اندر زمزم چلا گیا، باہر سے بارش کا پانی وہ بھی کعبے کو لگ کے آ گیا۔ وہ اللہ کے بندے جنہوں نے یہ کعبہ بنایا تھا نا ابو جہل اینڈ کمپنی نے، وہ جہنم میں جل رہی ہے۔
تم پر تو صرف پانی کے چھینٹے پڑ جائیں گے، انہوں نے تو کعبہ بنایا تھا، انہوں نے کعبہ تعمیر کیا تھا، لیکن پتہ ہے ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم۔ وجہ کیا ہے کہ موت کفر پہ آ گئی۔ اور جن لوگوں نے کعبے کی زیارت بھی نہیں کی اور خاتمہ ایمان پہ ہو گیا، جنت۔ کعبہ شریف جنہوں نے دیکھا بھی نہیں کبھی زندگی میں، لیکن موت ایمان پہ آ گئی تو جنت کے مالک بن گئے۔ بڑے بڑے تابعین ہیں جو نہیں آ سکے کعبہ شریف، بڑے بڑے اللہ کے اولیاء گزرے ہیں جنہوں نے کعبہ شریف کی زیارت بھی نہیں کی، لیکن ان کے جنت میں بڑے اونچے مقام ہیں انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے۔ تو اس لیے اللہ کا حکم ہے کہ خرچ کرو، اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کرو، لیکن جو تم سے زیادہ ہو تمہارے اہل و عیال کے خرچے کے بعد بچ جائے۔ اور اس کے بعد جناب فرماتی ہیں یعنی الفتوان تاؤس الیسیر من کل شیء، تھوڑا تھوڑا، وان ربی دن افضل ما تقواتی ابہ والکل یرجو الی الفضل، اور ذات خیرات وہ کرو جو خالص افضل پاک اور بہتر مال ہو، حلال مال ہو۔ حرام سے خیرات کرنے کا دھیلے کا فائدہ بھی نہیں بنتا، کوئی فائدہ نہیں ہوتا حرام خرچ کرنے سے۔ سارا بینک میں سودی کاروبار کرتے رہیں اور بینک ایک مسجد بنا دے ماشاءاللہ، تو اس میں اللہ کی رحمت سے نماز بھی نہیں ہوتی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی سے اس میں نماز نہیں ہوتی۔ ساری زندگی رشوت کھا کے ایک اعلیٰ کوٹھی بنا دی اور باہر لکھ دیا ھذا من فضل ربی، یعنی جو حرام کھایا تھا وہ اللہ کے فضل سے ملا اس کو۔ اتنا بڑا یعنی استہزاء ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت فرمائے، حلال میں ایک کھجور کا دانہ خرچ کرو، اللہ احد کے برابر وزن بنا دیتے ہیں، جبل احد کے برابر وزن ہو جاتا ہے۔ ایک گلاس پانی پلا دو، اللہ اسی میں جنت عطا فرما دیں گے، لیکن حلال سے خرچ کرو، چاہے ایک پیسہ ہو، ایک دھیلا ہو، ایک آنا ہو، ایک ریال ہو۔ اور اس کے بعد فرماتی ہے سن کے بعد ينفقون كل افكار ذلك الله يجد مالك ثم تقعد تسأل الناس، اللہ نے فرمایا یہ مطلب نہیں کہ تم سارا مال لٹا کے پھر خود بھیک مانگتے رہو۔ ويدل على ذلك ما رواه ابن جرير حدثنا علي بن مسلم قال حدثنا ابو عاصم بن جان بكري عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رجل يا رسول الله عندي دينار قال انفق على نفسك، ایک آدمی نے آ کے میرے مدنی پاک سے پوچھا، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس ایک دینار ہے۔ آپ نے فرمایا انفق على نفسك، پہلے اپنی ذات پہ خرچ کرو۔ قال عندي آخر، کہنے لگا حضور میرے پاس ایک اور بھی ہے۔ قال آپ نے فرمایا انفق على اهلك، پہلے اپنے اہل پہ خرچ کرو۔ قال عندي آخر، قال انفق على ولدك، آپ نے فرمایا تیسرا دینار ہے تو اپنی اولاد پہ خرچ کرو۔ اس نے کہا حضور عندي آخر میرے پاس ایک بھی ہے۔ قال فانت ابصر، آپ نے فرمایا اب تمہاری مرضی ہے، جہاں مناسب سمجھو خیرات کر دو، یعنی پہلے تم اپنی جان پہ، اپنے اہل پہ، اپنی اولاد پہ، اپنے بچوں پہ ان پر خرچ کر کے پھر جو بچے تو وہ اللہ کے راستے میں بھی خرچ کرو۔ اور اسی لیے حکم ہے کہ شریعت میں اگر اللہ تمہیں مال دے تو اپنے بدن پہ بھی خرچ کرو۔ ایک میرے صحابی تھے حضور پاک کے، میرے مدنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا حضور کے سامنے آئے تو بڑے پرانے کپڑے اور پھٹے ہوئے حالت میں۔ آپ نے فرمایا تم غریب ہو؟ اس نے کہا نہیں حضور میں غریب نہیں ہوں، عندی من جمیع الاموال، میرے پاس تو حضور ہر قسم کا مال ہے، گائے ہے، بکری ہے، اونٹ ہے، پیسے ہیں۔ آپ نے فرمایا عجیب آدمی ہو، اتنا تمہارے پاس مال ہے تو اللہ پاک اس پہ خوش ہوتے ہیں کہ اس مال کا اثر تیرے بدن پر بھی نظر آئے۔ یہ تو نہیں ہے کہ تیرے پاس مال ہو اور تم اچھے کپڑے نہ پہنو، اچھا کھانا نہ کھاؤ، اچھی روٹی نہ کھاؤ، کہو میں پیر بن گیا ہوں۔ آج کل پیری فقیری کا یہ بھی ایک طریقہ ہے نا، گھر میں جو بڑھ دیا ہے کھا جائیں، لیکن باہر جو ہے کچھ نہیں کھاتے کہ حضرت بالکل ماشاءاللہ بھوکے رہتے ہیں۔ اور یہ بھی ایک ترقی ہے، بھوکا مرنے سے بھی آدمی پیر بن جاتا ہے۔ اور کپڑے پرانے پہننے سے تو سبحان اللہ فقیر بن گیا، اتار دے تو وہ تو اللہ کو مل گیا، مجذوب بن گیا۔ یعنی جو آدمی عقل سے فارغ ہو جائے وہ خدا کے قریب پہنچ جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے قرآن سمجھنے کے لیے کہ اولل الباب، عقل والوں کی ضرورت ہے، اور یہ بے وقوفوں کو سمجھتے ہیں خدا کو پہنچ گیا ہے۔ وہ اللہ کے بندے، مجذوب کا معنی یہ نہیں ہوتا جو تم نے سمجھا ہوا ہے، مجذوب وہ ہوتے ہیں جو شریعت رسول اللہ پہ پابند ہوتے ہیں اور ان کا جذب قلب جو ہے وہ اللہ کے ساتھ اتنا لگ جاتا ہے کہ دنیا ان کی نظروں میں کوئی چیز نہیں رہتی، وہ ہوتی ہیں۔ یہ معنی نہیں ہوتا کہ کپڑے اتار کے سڑک پہ بیٹھ جاؤ تو یہ بھی مجذوب ہے، یہ کوئی مجذوب نہیں ہوتے، یہ تو سب ایسے ہیں بس۔
وقد رواه مسلم في صحيح وفي مسلم ايضا جابر رضي الله تعالى عنه رسول الله قال لرجل ابدأ بنفسك فتصدق عليها، پہلے اپنی جان پہ خرچ کر، فإن فضل شيئا فلأهلك وإن فضل شيئا عليك وذي قرابتك فإن فضل عن ذي قرابة شيئا وهكذا وهكذا. آپ نے فرمایا پہلے اپنی جان پہ خرچ کر، پھر اپنے اہل پہ خرچ کر، اگر اس کے بعد بھی تمہارے پاس بچے تو پھر رشتہ داروں پہ خرچ کر، اگر ان کے بعد بھی بچے تو وہاکذا وہاکذا، پھر اللہ کے راستے میں لوٹاؤ اگر اللہ نے تمہیں زیادہ دیا ہے تو. بھائی اب کتابیں خراب ہو جائیں تو پھر یا تو اندر بیٹھ جاتے ہیں. ہاں جی ہاں جی ٹائم ہے تو پھر اندر. وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. وعنده النبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى واليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول. میرے آقا نے حضور پاک نے فرمایا خیر الصدقۃ، بہترین خیرات وہ ہے کہ آدمی غنا کی حالت میں کرے، یعنی آدمی کے پاس خود بھی ہو پھر خرچ کرے، اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یاد رکھو کہ والید العلیا، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے. نیچے والا مانگنے والا، اوپر والا دینے والا، تو تم دینے والے بنو، مانگنے والے نہ بنو. وابدأ بمن تعول، اور تم اسی سے ابتدا کرو جو سب سے زیادہ تمہاری ذمہ داری ہو، یعنی خرچہ سب سے پہلے اپنی ذات، پھر اپنے بچے، اپنا خاندان، پھر خیرات کرو تو قریبی رشتہ دار، زکوٰۃ ادا کر دو، اعتدال قائم رکھو تو پھر ٹھیک ہے. بعض علماء فرماتی ہیں کہ یہ آیت جو ہے زکوٰۃ کے حکم آنے سے منسوخ ہو گئی، یعنی پہلے زکوٰۃ کا حکم نہیں تھا، تو اب اگر کوئی آدمی مثلا شرعی زکوٰۃ ادا کر دیتا ہے تو اللہ کے ہاں وہ گناہگار نہیں ہوگا. ہاں اللہ اگر توفیق دے تو زکوٰۃ کے بعد بھی جتنی خیرات کرو، اور خاص طور پہ رمضان المبارک کے مہینے میں خیرات کریں، صدقات کریں، نمازیں پڑھیں اور عمرہ. حتیٰ کہ میرے مدنی پاک کی ایک حدیث مبارک میں ہے کہ رمضان المبارک کا عمرہ جو ہے وہ ایسے ہے جیسے حضور کے ساتھ کسی نے حج کیا ہو. لیکن یاد رکھو یہ وہ عمرہ ہے جو آدمی اپنے ملک سے آ کے رمضان میں کرے، میقات سے آ کے رمضان میں کرے، یا مثلا یہاں آ گیا مدینہ منورہ چلا گیا، پھر مدینہ میقات ہے، پھر میقات سے عمرہ کرے. جو چھوٹا عمرہ ہے یہاں تنعیم سے یا جیرانہ سے، اس کا وہ مرتبہ اور وہ مقام نہیں ہو سکتا جو اس عمرے کا مقام ہے، کیونکہ بعض ائمہ کرام تو اس عمرے کو صحیح بھی نہیں سمجھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ عمرہ تب ہے جب باہر سے اندر آئیں، نہ کہ اندر سے باہر جائیں. لیکن بہرحال امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جائز ہے اور نفلی عبادت ہے، اور اس میں جتنی کثرت سے عمرے کریں گے اللہ پاک اتنا اجر دیں گے. لیکن اصل عمرہ وہی ہوتا ہے جب آپ اپنے وطن سے آئیں اور اپنے میقات سے احرام باندھ کے رمضان میں عمرہ ادا کریں. اور رمضان میں عمرہ دن میں کریں تب بھی الحمدللہ، رات میں کریں تب بھی الحمدللہ. لیکن یہ ایک قاعدہ کلیہ ہے کہ الاجر علی قدر النسب، جتنی مشقت زیادہ ہو اتنی ثواب زیادہ ہوتا ہے. تو اب لازمی بات ہے جو روزے کے ساتھ محنت کرے گا ثواب زیادہ ہوگا. مشقت بڑھ رہی ہے، رات کو تو آرام ہے نا، پی بھی رہا ہے، پانی بھی مل رہا ہے، ٹھنڈی بھی ہے، اور دن میں روزہ بھی ہے، سختی بھی ہے، گرمی بھی ہے. تو اس لیے رمضان المبارک کے مہینے کا پورے طریقے سے آدمی اہتمام کرے، اور اس مہینے میں روزہ، نمازیں، جماعت اور اللہ کے راستے میں خیرات، صدقات، جتنی اللہ توفیق عطا فرمائے ہر آدمی ہمت کے مطابق کرے. اس کے بعد جناب فرماتی ہیں وقال آیات الزکات. بعض علماء نے فرمایا کہ نہیں، منسوخ نہیں ہے، زکات کا حکم زکات ہے، یہ صدقات ہیں. وقوله تعالی كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة، أي كما فصل لكم هذه الأحكام وبينها ووضحها كذلك يبين لكم سائر الآيات في أحكامه ووعده ووعيده
لعلکم تتفکرون فی الدنیا والآخرہ. اللہ نے فرمایا کہ ہم نے کھول کر بیان کر دیے احکام، جتنے احکام ہیں اللہ نے قرآن میں واضح فرما دیے، بیان کر دیے تاکہ تم تفکر کرو، تدبر کرو، ان پہ عمل کرو. اور اس کے بعد جناب فرماتی ہیں قال علی ابن ابی طلحہ عن ابن عباس یعنی فی زوال الدنیا وفنائها یتفکرون فی الدنیا والآخرہ. کیا معنی؟ اللہ نے فرمایا غور کرو کہ دنیا فنا ہونے والی ہے اور آخرت جو ہے وہ آنے والی ہے. اور اس کے بعد وقال نبی آدم حدثنا ابی قال حدثنا علی بن محمد التنافسی قال حدثنا ابو اسامہ عن اسحاق التمیمی قال شهدت الازمقر هادیا بقل لكم تتفکرون فی الدنیا والآخرہ قال هي والله لمن تفکر فيها ليعلم ان الدنیا دار بلاء ثم دار فنا وليعلم دار جزاء ثم دار وقاء. انہوں نے فرمایا کہ جو آدمی غور کرے گا تو سمجھے گا کہ یہ دنیا کیا ہے، ایک امتحان کی جگہ ہے اور اس کے بعد فنا ہو جانے والی ہے، اور آخرت کیا ہے، دار الجزا ہے جس میں بدلہ ملے گا اور ہمیشہ رہنے والی ہے جس پر فنا نہیں آئے گی. وهكذا قال قتادہ بن جریج وغیرہما وقال عبد الرزاق عن معمر ان قتادہ تعلموا فضل اللہ الدنیا. انہوں نے فرمایا تھا کہ دیکھو کہ دنیا جو ہے اس پر آخرت کا درجہ جو ہے زیادہ قوی. وفی روایت ان قتادہ فآثر الآخرۃ علی الاولی، تاکہ تم آخرت کو ترجیح دو جس میں تم نے ہمیشہ رہنا ہے. وقوله تبارک وتعالی ويسرونك اليتامى قل اصلاح لهم خير وان تخالطوهم فاخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم ان الله عزيز حكيم. قال ابن جرير حدثنا سفيان الوكيع قال حدثنا جرير عن الصائب عن سعيد بن جبير بن عباس قال لما نزلت ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن، اللہ نے حکم فرمایا کہ یتیموں کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ. اس طرح آیت آئی ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. اللہ نے فرمایا جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں ظلم کر کے ناجائز، وہ ایسے ہیں جیسے انگارے جہنم کے کھا رہے ہوں اور البتہ جلیں گے جہنم کی آگ میں. ان تلک من کان عنده یتیم فاعطاه من طعامه وشرابه من شرابه وجعل فضل له شيئا من طعامه وحبس له حتى ياكل ويفسد فاشتد ذلك عليهم. جب یہ آیت اتری تو جن کے گھروں میں یتیم تھے انہوں نے ان کا کھانا پینا علیحدہ کر لیا اور اپنی طرف سے جو زائد بچ جاتا وہ یتیموں کے لیے رکھ دیتے. کبھی ٹھیک ہو جاتا کبھی خراب ہو جاتا تو لوگوں پہ بڑی بار گزرا کہ اب ہر چیز علیحدہ کرنا بڑا مشکل ہے. اللہ پاک نے رعایت عطا فرما دی. اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا فذكروا ذلك ويسرون كتابا قل اصلاح لهم خير وان تخالطوهم فاخوانكم اي فخلطوا طعامهم بطعامهم وشرابهم بشرابهم. اگر ان کا کھانا پینا سب کٹھا رکھو لیکن خیال کرو تمہاری نیت ان کو بھلا پہنچانے کی ہو، نقصان پہنچانے کی نہ ہو. وهكذا رواه ابو داود والنسائي بن من ارتوي العاقي وتزكي من ترك نتاع الصحابي وكذا رواه ابن ابي بعض وكذا رواه السدي النبي مالك والنبي صالح عن ابن عباس عن مرة المسعود مثله. وهكذا ذكر غير واحد بسبب نزول هذه الآية كمجاهد وعطاء والشعبي نبي ليلى وقتادة وغير واحد من السلف الخلف. قال وكيع بن الجراح حدثنا هشام صاحب الدستوائي عن حماد بن ابراهيم قالت عائشة رضي الله تعالى عنها اني لاكره ان يكون مال اليتيم عندي لاحدا حتى اغلطامه بطعام شرابه بشرابي. بی بی صاحبہ نے فرمایا کہ میں یہ نہیں پسند کرتی کہ میں یتیم کا مال علیحدہ کر دوں. نہیں، اللہ نے جب حکم دیا ہے کہ ملا دو لیکن خیال رکھو. قل اصلاح لهم خير وان تخالطوهم فاخوانكم اي من خلطتم طعامكم بطعام شرابكم بشرابهم لا باس عليكم لانهم اخوانكم في الدين. یتیم بھی تو تمہارے بھائی ہیں، اگر تم نے ان کا کھانا پینا اپنے ساتھ ملا لیا تو کوئی شریعت میں منع نہیں. واللہ یعلم المفسد من المصلح، اللہ صحیح نیت والوں کو بھی جانتے ہیں اور بری نیت والوں کو بھی جانتے ہیں. اے عالم نیت والصدار کہ جس نے ملایا یتیم کا مال اس کی نیت کیا ہے اللہ کے آگے چھپی ہوئی نہیں ہے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ ان اللہ عزیز حکیم. ای ولو شاء علیکم وعلیکم ولکن وسع علیکم وخفف عنکم. اللہ پاک اگر چاہتے تو تم پر مشقت کا حکم دیتے لیکن اللہ کی مہربانی اللہ نے تم پر رعایت کر دی. واباح لکم مخالطتهم بالتي احسن. قال تعالی ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي احسن.
ای بل جوز الاکل منه للفقیر بالمعروف اما بشرط زمان البدل لمن ایسر او مجانا کما سیادی بیان فی سورۃ النساء انشاءاللہ والثقۃ. اب بلکہ اللہ نے یہ بھی حکم دے دیا کہ اگر تمہارے پاس یتیم ہے اور یتیم دولت مند ہے، تم اس کے مال کی نگرانی کرتے ہو، حفاظت کرتے ہو، تو قدر جائز جو ہے تم کھا بھی سکتے ہو، تمہارے لیے اس کے مال سے کھانا بھی حلال ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ جو ہے ہم پر رعایت عطا فرما دی. تو انشاءاللہ ویسے اب چونکہ اللہ کو منظور ہے تو کل جو ہے ہو سکتا ہے کہ رمضان المبارک کی تراویح شروع ہو جائے، چونکہ کل چاند جو ہے انشاءاللہ متوقع ہے، یعنی اللہ کو منظور ہے تو چاند ہو سکتا ہے. تو اس لیے اب مغرب کے بعد درس جو ہے وہ انشاءاللہ بند، چونکہ اب تراویح ہوگی، نماز ہوگی، اور پھر اتنی محنت کے بعد طالب ہمت نہیں کر سکتے کہ پھر بیچارے 20 رکعتیں پڑھنے کے بعد پھر 1.5 گھنٹہ سبق یا گھنٹہ سبق کے لیے بیٹھے. تو انشاءاللہ اب مغرب کے بعد درس نہیں ہوگا، صبح کی نماز کے بعد درس ہوگا، لیکن وہ عربی میں ہوتا ہے، وہ اردو میں نہیں ہوتا. اس لیے جو عربی حضرات سمجھتے ہوں ان کے لیے تو ہے انشاءاللہ. تو اب جو حضرات اردو والے میرے بھائی ہیں، اب چونکہ آپ نے نمازیں پڑھنی ہیں، تراویح پڑھنی ہے، اور رات آپ کی انشاءاللہ عبادت میں گزرے گی، تو اس لیے اب رات کو پھر درس نہیں ہوگا، اور کل بھی یعنی آج سے ہم چھٹی انشاءاللہ مغرب کے درس کی چھٹی کر دیں گے، تاکہ کل ہو سکتا ہے کہ رمضان شریف ہو جائے. رمضان کے بعد پھر جیسے زندگی کی بات ہے انشاءاللہ، زندگی رہی تو انشاءاللہ درس ہوں گے. اچھا جی، اب اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اچھا جی، کہتا ہے کہ اب رمضان المبارک میں بھی اگر آپ درس دیں تو بڑی مہربانی ہوگی. بھئی رمضان المبارک میں درس کس وقت دوں آپ خود سوچیں. مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں، میں نے 1 سال دیا بھی تھا، لیکن لوگوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ اب ایک آدمی نے مثلا مغرب کو افطار کیا، پھر گھر گیا، پھر واپس آیا، نماز پڑھی، پھر 20 رکعت تراویح پڑھی، وتر پڑھے، اب پھر وہ بیچارہ درس کے لیے بیٹھے، بڑا مشکل ہو جاتا ہے. مجھے کوئی اعتراض نہیں، میں تو حاضر ہوں، اللہ مجھے توفیق دے، لیکن ہوتا بڑا مشکل ہے. میں نے ایک دفعہ تجربہ کیا تھا 1 سال، اور خاص طور پہ ماشاءاللہ طالب تو بالکل ہی نہیں آتے، اور اصل ان بیچاروں کا سبق ہے، ان کا سبق مارا جاتا ہے. کیونکہ رمضان المبارک میں جہاں دین کی کمائی ہے وہاں دنیا کی بھی تو کمائی ہے نا، وہاں ان لوگوں نے کام بھی کرنا ہوتا ہے، حلال ہے، کوئی منع نہیں، حلال میں کوئی شرم نہیں ہوتا. اچھا جی، ہم نے کچھ عرصہ کہتے جی آپ چونکہ اس سال پاکستان نہیں گئے تو اس لیے رمضان میں بھی درس ہونا چاہیے. بھئی یہ درس والی بات مجھے اعتراض نہیں، صبح کو ہوگا انشاءاللہ عربی میں. ایک آدمی نے دنیا میں ایک آدمی کو قتل کیا اور دنیا میں اس کو سزا مل گئی، مثلا قتل کا بدلہ قتل ہو گیا، تو آخرت میں اب یہ دنیا کی سزا تو مل گئی، آخرت کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے. اللہ چاہے تو معاف کر دے، اللہ چاہے تو پھر بندے کا حق بھی ہے، اللہ کا حق بھی ہے. جب آپ کسی بندے کو مار رہے ہیں تو اس میں 2 حق ہیں، اللہ کا بھی حق ہے، بندے کا بھی حق ہے. تو بندے کا حق تو چلو دنیا میں ہو گیا، لیکن اللہ کا حق تو باقی ہے. اس لیے توبہ کریں، توبہ سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. باقی معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ ہے، اللہ چاہے تو معاف فرما دیں. اچھا جی، احرام کو گانٹھ لگانا جائز ہے یا نہیں؟ کہتے ہیں جی کہ احرام جو ہے جب ہم باندھتے ہیں تو اس کو ہم گرہ لگا سکتے ہیں، بالکل لگا سکتے ہیں، کوئی بنا نہیں. آپ چادر کی طرح باندھیں، آپ گرہ لگا دیں، چادر کو پیچھے سے باندھ دیں، یا احرام کی چادر پہ بیلٹ باندھ دیں، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی منع نہیں، سب جائز ہے، جس طرح بھی آپ چاہیں باندھ لیں. یبقى وجہ ربک، یعنی اللہ کی ذات دائم و باقی ہے. اس سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک ہے. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام کل شیء ہالک الا وجہہ. اللہ کی ذات جو ہے وہ باقی ہے. کہتے ہیں جی میری والدہ ہیں جن کی عمر تقریباً 70-80 سال کے قریب ہے اور وہ ٹی بی کی بھی مریض ہیں، تو ان کے لیے روزے کا کیا حکم ہے؟ اگر روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے وہ روزہ نہ رکھیں، بالکل نہ رکھیں روزہ، اور اس بیماری سے نکلنے کی بھی کوئی امید نہیں ہے.
ایک بیماری ایسی ہوتی ہے کہ آدمی بیمار ہو گیا لیکن امید ہے انشاءاللہ میں ٹھیک ہو جاؤں گا، اس کو تو ٹھیک ہونے کے بعد روزہ قضا کرنا پڑے گا۔ اور ایک بیماری ایسی ہے جس سے ٹھیک ہونے کی امید ہی نہیں ہوتی کہ بھی اب بیماری بڑھے گی اور بڑھاپا بھی بڑھے گا، تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ فدیہ ادا کر دے اور روزہ نہ رکھے۔ ایک آدمی نے اگر ناجائز قسم اٹھائی ہے، یاد رکھیں پہلے تو قسم اٹھانا ہی منع ہے، اگر جھوٹی قسم اٹھائے تو بہت بڑا عذاب ہے۔ سب سے پہلے تو وہ ایسا کرے کہ بھئی اللہ کے آگے توبہ کرے، کیونکہ توبہ ہی علاج ہے صحیح معنوں میں۔ اور اگر کسی نے قسم اٹھا کے توڑ دی ہے، قسم اٹھائی مثلا میں بھائی کے گھر میں نہیں جاؤں گا، تو یہاں حکم ہے کہ ایسی قسم توڑ دے، بھائی کے گھر میں جائے اور کفارہ ادا کر دے، 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ کہتا ہے جی کہ میں ایک بلڈنگ میں کام کرتا ہوں، تو وہاں جو ایک عرب ہے تو اس نے کہا ہے کہ جتنے لوگ بلڈنگ میں ہوں گے ان کو پورا مہینہ رمضان کا کھانا میں دوں گا، تو کیا میں کھانا کھا سکتا ہوں؟ بالکل کھا سکتے ہو، کیوں نہیں کھا سکتے ہو؟ تمہیں کھانا چاہیے، تم کام کرتے ہو، تم تو زیادہ مستحق ہو۔ آج کل کے زمانے میں جتنے لوگ نوکری کر رہے ہیں، مزدوری 500 ریال، 400 ریال، 600 ریال، 800 ریال، یہ ہماری خیرات کے زیادہ مستحق ہیں ان لوگوں سے جو ہاتھ پھیلا کے مانگ رہے ہیں۔ ہاتھ پھیلانے والے تو صاحب ہیں، ان کو دینے سے تو الٹا ہم ایک غلط کام کی اعانت کر رہے ہیں کہ آئندہ بھی وہ ہمیشہ بھیک مانگتے رہیں۔ اصل مستحق وہ ہوتا ہے جو کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے، مزدوری کر کے کھائے اور گزارا کرے، وہ زیادہ مستحق ہے۔ کہتے ہیں جی کہ میں عصر کو پہنچا جدہ میں اور احرام باندھ کے سیدھا میں عرفات چلا گیا، عمرہ نہیں کیا، تو یہ تو اصل یہ دیکھنا پڑے گا کہ آپ کی نیت کیا تھی۔ نیت آپ کا حج تمتع تھا، حج قران تھا یا حج افراد تھا؟ اگر آپ کا حج افراد ہے تو عمرے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، تو آپ آخری دن چونکہ آ رہے ہیں تو لہذا صرف حج افراد کی نیت کر لیں اور احرام کے ساتھ عصر کے بعد، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد رات کو بھی عرفات میں پہنچ جائیں تو حج ہو جائے گا۔ اور تمتع وہ کرتے ہیں جو پہلے حج کے مہینوں میں عمرہ کر چکے ہوں، اور قران وہ ہوتا ہے کہ عمرہ اور حج دونوں کا احرام ملا کے باندھا جائے اپنے میقات سے، لہذا اس میں تو لازمی بات ہے کہ آپ پہلے آگے طواف کریں گے عمرے کا، لیکن آپ کے پاس وقت ہی نہیں ہے، آپ آخری دن میں آ رہے ہیں اور آخری فلائٹ پہ آ رہے ہیں مثال کے طور پہ، تو آپ صرف حج افراد کا احرام باندھ لیں اور سیدھے عرفات چلے جائیں، آپ کا حج بالکل ٹھیک ہے، چاہے آپ مغرب کو پہنچیں، مغرب کے بعد پہنچیں، رات میں پہنچیں۔ مغرب تک رہنے کا حکم ان لوگوں کے لیے ہے جو دن میں وہاں پہنچ گئے، وہ مغرب تک عرفات میں رہیں گے، سورج غروب ہونے کے بعد عرفات سے نکل آئیں گے۔ کہتا ہے جی کہ ایک عورت ہے، وہ بہت بوڑھی ہو گئی، وہ بیچاری کہتی ہے کہ اب مجھے خیال ہے کہ میرے حیض کے روزے اور نفاس کے روزے جو تھے وہ چھوٹ گئے، اب میں بوڑھی ہو گئی ہوں، قضا بھی نہیں کر سکتی، تو فدیہ ادا کرے، پھر ہر روزے کا صدقہ فطر کے برابر فدیہ ادا کرے۔ اگر واقعی بوڑھی ہو گئی ہے اور روزے رکھنے کے قابل نہیں ہے، قضا کرنے کے قابل نہیں ہے، اگر باقی سارے کام کر لیتی ہے، صرف روزے کا بہانہ بنا رہی ہے، بازار بھی پھرتی ہے، ویسے بوڑھی ہے، تو پھر اس کو روزے قضا کرنے چاہیے۔ کہتے ہیں جی کہ عمرہ کرنے کے بعد حج فرض ہو جاتا ہے۔ بھی یاد رکھو کہ جو آدمی اپنے خرچے سے زیادہ، بیوی بچوں کے خرچ سے زیادہ مکے آنے جانے کا خرچہ رکھتا ہے، اس پہ حج فرض ہے۔ اب یہ عمرے والا آ جو گیا تو اپنے اوپر اس نے خود لاگو کر دیا، لیکن اب اگر قانون اجازت نہیں دیتا واپس چلا جائے، پھر جب اللہ توفیق دے پھر نصیب ہوگا تو آ جائے۔ کہتا ہے جی بعض لوگ ہمارے ہاں رواج ہے کہ محرم بن کے آ جاتے ہیں اور وہ حقیقت میں محرم نہیں ہوتے، تو کیسے لوگوں کا عمرہ ہو جائے؟ عمرہ تو ہو جائے گا لیکن بہت بڑا گناہ ہے۔ حضور نے فرمایا کہ کوئی عورت بغیر محرم کے سفر نہ کرے،
اور نہ ہی کسی کو کسی غیر عورت کا محرم بننا چاہیے۔ عمرہ تو ہو جائے گا، وہ تو ادا ہو جائے گا، لیکن جو گناہ ہیں حضور کی حدیث کی مخالفت کی، حضور کے فرمان کی مخالفت کی، اور اسی مخالفت میں پھر بڑے بڑی مصیبتیں آ جاتی ہیں، اللہ تبارک و تعالی معاف کرے۔ بہرحال ایسی حرکت نہ کریں، دونوں استغفار کریں، توبہ کریں تو، اور آئندہ ایسی حرکت کبھی نہ کریں۔ کہتا ہے جی کہ بعض کپڑوں سے حرم شریف کو جب غسل دیا جاتا ہے تو لوگ اٹھا کے ان کو چومتے ہیں۔ لوگوں کا کیا ہے، ماشاءاللہ یہ تو ہر چیز کو چومتے ہیں، اور کچھ نہ ملے تو اپنی انگلیوں کو بھی چومتے ہیں۔ نہیں چومتے اپنی انگلیاں؟ کوئی چیز نہ ملے نا تو اپنے انگوٹھے بھی چوم لیتے ہیں، ماشاءاللہ یہ لوگوں کا کیا ہے۔ بہرحال شریعت میں اس کا کوئی حکم نہیں ہے۔ شریعت کے اندر اللہ پاک نے کسی چیز کا صرف حجر اسود ہے جس کے بوسے دینے کا حکم ہے، اور وہ بھی طواف کی حالت میں۔ تو جب اصل کعبے کو بوسے دینے کا حکم نہیں ہے تو اس کے کپڑے کو بوسے دینے کا حکم کیسے ہو سکتا ہے؟ صرف حجر اسود ہے جس کو بوسے دینے کی اجازت ہے۔ کہتے ہیں جی ایک آدمی قرآن شریف پڑھا ہوا نہیں ہے لیکن اس کو محبت ہے، وہ ایسے انگلی رکھتا ہے اور ایسے ختم کرتا رہتا ہے، یہ انگلی بدعت ہے، یہ لوگوں نے خود گھڑی ہوئی ہے۔ یہی ہے نا محبت، ہم خود گھڑتے ہیں نا کچھ، انگلی کی کیا ضرورت ہے؟ ایسے بس تمہیں محبت ہے، اللہ اجر دے گا۔ تم پڑھے ہوئے نہیں ہو تو پڑھنے والے سے قرآن سنا کرو، بیٹھ کے ویسے زیارت قرآن شریف دیکھ لیا، لیکن یہ انگلی پھیرنی کہ میں ختم کر رہا ہوں، یہ کوئی ختم، اللہ نہیں جانتا کہ تم نہیں پڑھ رہے ہو۔ کس کو تم دکھا رہے ہو انگلی چلا چلا کے؟ کہتا ہے جی میں نے ایک آدمی کے پاس کام کیا ہے، میں سچا ہوں اور وہ نہیں مانتا، تو کیا میں سچے ہونے کی قسم کھا سکتا ہوں؟ اگر آپ سچے ہیں تو کوئی بات نہیں، قسم کھانا کوئی حرج نہیں۔ اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ جھوٹی قسم نہیں کھانی چاہیے۔ اگر آدمی سچا ہے تو کوئی بات نہیں، قسم کھانے میں کیا حرج ہے؟ اور اپنے حق کے لیے تم اگر ثبوت ہے تمہارے پاس تو ثبوت مہیا کر دو، یا پھر دوسرا آدمی قسم کھائے تم یقین کر لو۔ اگر وہ تمہاری قسم پہ یقین کرتا ہے تب بھی سچے ہو تو کھا لو، سچے نہیں ہو تو چھوڑ دو۔ کہتے ہیں جی کہ تعزیت کے معاملے میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ بھئی بات یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی کا عزیز فوت ہو جائے تو شریعت میں 3 دن کے لیے تعزیت اور سوگ کا حکم ہے، یعنی 3 دن تک اس کے گھر والوں کو، اس کے رشتہ داروں کو حالت تعزیت میں رہنا چاہیے۔ آپ اس کے پاس جائیں اور اس کو جا کے دعا کریں کہ اللہ تمہارا اجر اور ثواب زیادہ کرے، اور اللہ پاک تم لوگوں کو صبر کی توفیق دے۔ عربی میں کہہ سکتے ہو عظم اللہ اجرک، یا ویسے اپنی زبان میں کہہ دو بھی اللہ تمہیں اجر کا اور ثواب عطا فرمائے، صبر جمیل عطا فرمائے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور اللہ اس کی مغفرت فرمائے۔ بس یہ طریقہ ہے اور اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں۔ یہ ہمارے ہاں یہاں مکے میں بھی رواج ہے، بتیاں جلاتے ہیں اور باقاعدہ ٹیپ لگا دیتے ہیں اور گاوا پلاتے ہیں اور چائے پیتے، سب بدعت ہیں، اس کا قرآن و حدیث میں کوئی ثبوت نہیں۔ اور ہمارے ہاں بھی رواج ہے کہ چٹائی بچھا دو اور نیچے بیٹھے رہو، اور ہر آنے والا آئے تو کھڑے ہو جاؤ، پھر ہر آنے والا آئے تو نئی دعا، پھر دوسرا آ گیا تو پھر اور دعا، پھر تیسرا آ گیا تو اور دعا، یہ سب بدعت ہے، اس کا کوئی قرآن و حدیث میں ثبوت نہیں ہے۔ جب بھی آئے آپ نے بس زبان سے کہہ دیا اللہ تمہارا اجر زیادہ کرے، اللہ تم کو صبر نصیب کرے، اللہ پاک تم لوگوں کو غم جھیلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 3 دن اگر خامند مر جائے تو عورت جو ہے وہ 4 مہینے 10 دن تک اس کی عدت میں رہے گی اور سوگ میں رہے گی، گھر سے باہر نہیں نکلے گی، کوئی فیشن نہیں کرے گی، کوئی میک اپ سنگار سرما نہیں کرے گی۔ 4 مہینے 10 دن کے بعد اب اس کو حق ہے کہ عدت گزر گئی، اب نکاح کرنا چاہے، اچھا لباس پہنے، کچھ کرے، وہ جائز ہے۔ کہتے جی کہ حرم شریف کے اندر حنفی مسلک کے لوگ جو ہیں
وہ اگر امام کے پیچھے وتر پڑھ لیں کوئی حرج نہیں، ہو جاتے ہیں الحمدللہ، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ بہرحال اگر وہ اپنے علیحدہ پڑھیں تب بھی کوئی حرج نہیں، تمہارے لیے دونوں آزادی ہے، وسعت ہے۔ آپ وتر تہجد کے وقت پڑھ لیا کریں، زیادہ ثواب بھی ہے، اور اگر آپ امام کے پیچھے پڑھ لیں گے تو الحمدللہ کوئی ایسی بات نہیں، تمام ائمہ اربعہ حق پہ ہیں۔ صرف بعض علماء یہ فرق کرتے ہیں حنفی کہ بھئی ان کے نزدیک واجب ہیں اور ان کے نزدیک واجب نہیں ہیں، ان کے نزدیک سنت ہیں، بس بعض لوگ اتنا فرق کرتے ہیں، لیکن بہرحال جماعت حرم جو ہے وہ سب سے زیادہ اہم ہے۔ حتیٰ کہ حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ نے اب جیسے عصر کی نماز ہے یہ اول وقت میں پڑھتے ہیں، احناف کے نزدیک ابھی وقت نہیں ہوتا، لیکن حضرت گنگوہی نے فتویٰ دیا کہ حرم کی نماز نہ چھوڑو، جماعت کے ساتھ پڑھ لو، کوئی فرق نہیں پڑتا، ائمہ اربعہ جو ہیں وہ حق پر ہیں، اس لیے آپ جھگڑوں میں نہ پڑا کریں، اللہ توفیق دے اور اللہ مسلمانوں کو ملائے نہ کہ لڑائے۔ کہتے جی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ مبارک جو ہے عام جنازوں کی طرح پڑھا گیا تو یا نہیں پڑھا گیا؟ سب سے پہلی بات یہ ہے، یاد رکھو کہ حضور کو ہمارے جنازہ پڑھنے کی ضرورت تھی نہ؟ جنازہ کیوں پڑھتے ہو؟ کہ میت کے لیے دعا کرو تاکہ اللہ اس کی مغفرت کر دے، گناہ ہے تو معاف کر دے، غلطیاں ہیں تو معاف کر دے، اللہ اس کو جنت دے۔ تو حضور کو ہماری دعا کی ضرورت تھی، تو جب تھی نہیں پھر جنازے میں جھگڑے کا کیا مطلب؟ یہ تو شیعہ نے ایک تماشا بنایا ہوا ہے کہ نبی کا جنازہ نہیں پڑھا گیا، حضور کا جنازہ نہیں پڑھا گیا، حضور کا جنازہ نہیں پڑھے گا، وہ حضور کا جنازہ نہیں پڑھے، تم چاچے لگتے ہو نہ، تمہارا کیا کو، تم ٹھیکیدار ہو نبی کے جنازے کے؟ اللہ کے بندے عقل کی بات کرو، نبی معصوم ہیں، حضور امام الانبیاء ہیں، اور حضور سب سے پہلے جنت میں جانے والے ہیں، حضور سب سے جنت کے اعلی مقام پہ ہوں گے، حضور کو ہماری دعا کی کیا ضرورت تھی؟ اس لیے یاد رکھو، باقی یاد رکھو حضور کا جنازہ پڑھا گیا، لیکن کس طرح پڑھا گیا کہ اسی حجرے مبارک میں جہاں میرے مدنی پاک کی قبر مبارک ہے، یہ بی بی عائشہ کا حجرہ ہے، اندر 10 صحابہ کے کھڑے ہونے کی گنجائش تھی، اس سے زیادہ کھڑے بھی نہیں ہو سکتے تھے، تو 10 صحابہ اندر چلے جاتے تھے، کھڑے ہو کے درود شریف پڑھ کے تکبیریں کہہ کے آ جاتے تھے، ان کو باقی پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ سمجھ آ گئی بات؟ باقاعدہ پڑھا گیا، لیکن جو ہمارا عام جنازہ ہے اس کی میرے مدنی پاک کو ضرورت ہی نہیں تھی، حضور معصوم ہیں، امام الانبیاء ہیں، افضل الانبیاء ہیں، باقی سب صحابہ نے میرے مدنی پاک پہ باقاعدہ حجرے میں گئے، 10 کی جماعت جاتی تھی، وہ نکل آتے تھے اور پھر 10 کی جماعت جاتی تھی۔ کہتا ہے جی کہ جنات جو ہیں وہ بھی انسانوں کی طرح کام کاج کرتے ہیں، ان کو خوراک کہاں سے ملتی ہے؟ آپ کو اپنی فکر کرو، جنوں کا کیا فکر ہے؟ تم تو اپنے بچوں کا فکر کرو، اللہ کے بندے، تمہیں جنوں کا کیا ضرورت ہے؟ جنوں کو بھی اللہ دینے والا ہے، آپ کو بھی اللہ دینے والا ہے، آپ غم کیوں کرتے ہیں؟ جن فکر نہ کرو، وہ کھا پی لیتے ہیں، کوئی جن بھوکھا ملا ہے آپ کو؟ نہ آپ سے کبھی جنوں نے آ کر بھیک مانگی آپ سے؟ نہ ایمان سے کہہ مانگی ہے؟ بلکہ جس کے جن تابع ہو جائے وہ ساری دنیا کو لوٹ کے کھا جاتا ہے کہ نہیں ہے؟ تو اچھا باقی رہ گیا، حضور نے فرمایا کہ جب تم یہ ہڈی پھینکتے ہو تو جن اٹھاتے ہیں، اس پر اللہ ان کے لیے گوشت پیدا کر دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے گوبر ہے، ہڈی ہے، یہ سب چیزیں زاد اخوانکم الجن، حضور نے فرمایا کہ کبھی ہڈی سے استنجا نہ کیا کرو، کبھی گوبر سے استنجا نہ کیا کرو، چونکہ تمہارے جنات بھائیوں کی یہ خوراک ہے، ان کے لیے اللہ اسی پہ خوراک پیدا فرما دیتے ہیں۔ باقی تم کوئی فکر نہ کرو، تم سے جن نہیں مانگتے، ان کو اللہ دے رہے۔ کہتے ہیں جی جنات جو ہیں اگر وہ پڑھنا چاہیں تو کیا وہ ہمارے مدرسے میں پڑھیں گے یا ان کے اپنے مدرسے بھی ہوتے ہیں؟ ان کے اپنے بھی ہوتے ہیں، ان کے علماء ہیں، محدثین ہیں، مفسرین ہیں، بڑے بڑے ان میں بھی اولیاء اللہ ہیں۔ جنات میں صحابی ہیں جنہوں نے میرے محمد مدنی کے ہاتھ میں بیعت کی ہے، جنہوں نے حضور سے قرآن پڑھا ہے۔ میرے آقا ایک دن تشریف لے جا رہے تھے، سوکھے اکاز یہ جو چھتی بازار ہے اسی طرف، اور دور سے ایک آدمی آتا ہوا نظر آیا،
حضور نے اپنے صحابی سے فرمایا کہ ہذہ مشیت الجن، یہ جو آدمی آ رہا ہے نا اس کی چال بتاتی ہے کہ یہ جن ہے۔ تو جب وہ قریب آیا تو اس نے صلاۃ و سلام کیا۔ حضور نے فرمایا کون ہو؟ اس نے کہا حضور میں جن ہوں اور میں نینوا سے آیا ہوں۔ اور اس نے کہا حضور میں نے حضرت موسیٰ سے تورات بھی سنی تھی اور میں آپ سے قرآن سننے کے لیے آیا ہوں، تو آپ مجھے قرآن سنائیں۔ تو حضور کے قرآن سنا، صحابی بن گیا۔ اللہ نے قرآن میں لکھا ہے کہ میرے مدنی پاک نماز پڑھا رہے تھے، وَإِصْرَفْنَا إِلَيْكَ نَفْرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، اور جنوں کی ایک جماعت گزری، انہوں نے قرآن سنا۔ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا، انہوں نے کہا چپ کرو، سنو کیا کہتے ہیں۔ فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِم مُنذِرِينَ، اور جب وہ واپس گئے تو ماشاءاللہ داعیے اسلام بن کے گئے، اسلام لے آئے اور اپنی قوم کو جا کے اللہ کے دعوت دی، توحید کی۔ اسی طرح احادیث میں اللہ نے قرآن میں ایک سورت ہے جس کا نام بھی سورت الجن ہے، تو اس لیے جنات میں علماء بھی ہیں، محدثین بھی ہیں، مفسرین بھی ہیں، اولیاء اللہ بھی ہیں، اور جنات میں شیاطین بھی ہیں، خبیث بھی ہیں، جیسے ہمارے انسانوں میں اولیاء اللہ بھی ہیں اور شیطان بھی ہیں، یہ تو ہر قوم میں ہوتے ہیں، ان کے اپنے مساجد۔ اچھا، بعض جنات جو ہیں وہ ہمارے مدرسوں میں بھی پڑھتے ہیں، ہمارے مدرسوں میں عام انسانوں کی شکل میں آتے ہیں، اسی طرح رہتے ہیں، کوئی پتہ بھی نہیں چلتا، کوئی ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ یہ جن ہے یا نہیں ہے، انسان کی شکل میں ہوتا ہے، پڑھتا رہتا ہے، کبھی کبھی راز کھل گیا تو کھل گیا ورنہ نہ کھلا۔ تو اس لیے بہرحال آپ اپنا فکر کریں، ان کا کوئی فکر نہ کریں، ان کے بارے میں آپ سے کوئی سوال نہیں کیا جائے گا۔ کہتا ہے جی کہ مجھے ایک آدمی نے 300 ریال دیے کہ میری طرف سے تم وکیل ہو اور بکری لے کر میری ذبح کر دینا۔ میں نے اپنی طرف سے ایمانداری سے اچھا بکرا لیا، تلاش کیا، ذبح کیا، لیکن کچھ رقم پھر بھی بچ گئی۔ تو بہرحال یہ رقم اسی آدمی کی ہے جس نے تمہیں دی تھی، یا تو اس سے تم اجازت لے لیتے کہ بھائی اگر رقم بچ گئی تو میں خرچ کر لوں، یا اگر کم پڑ گئی تو میں ڈال دوں گا۔ تو اجازت اگر نہیں لی ہے، تم غریب ہو تو خرچ کر لو، اگر غریب نہیں ہو تو پھر خیرات کر دو، پھر غریبوں کو دے دو، اور تم خود غریب ہو تو خرچ کر لو، کوئی بات نہیں۔ ورنہ اگر تمہارے پاس دولت ہے، پیسہ ہے، تو وہ جو بچ گئی ہے وہ بھی مسکینوں کو تقسیم کر دو، غریبوں کو دے دو، اللہ اس کو ثواب دیں گے، پیسے کا تمہیں دیں گے خیرات کرنے کا۔ اور اگر تم غریب آدمی ہو تو اپنی جان پہ خرچ کر لو، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کیا ہے؟ اچھا، ایک کام تو ختم ہونے دینا۔ اللہم صلی علی سیدنا